السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل۔ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ لگاتار آج کئی دنوں سے یہ جو کٹھوا کیس ہے، میں اس پہ لگاتار بات کر رہا ہوں، اس ریپ کیس پہ، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ میں اپنے آڈینس، اپنے ویورز تک صحیح انفارمیشن پہنچا رہا ہوں۔ اور آج اسی سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بھاجپا کے سینئر لیڈر عبدالغنی کوہلی صاحب، جن کے ساتھ میری ہر وقت بات ہوتی ہے گجر بکروال کمیونٹی کو لے کر، اور کیا کچھ حالات اور واقعات ہیں زمینی سطر پہ، اور آخرکار کیوں گجر بکروال کمیونٹی کو ہمیشہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اور صرف ایک ہی جگہ جو کٹھوا ہے۔ اس میں آج سے پہلے بھی ایسے کیس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ کوہلی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیلی تسکین کو ٹائم دیا۔ نہیں، میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، کیونکہ یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ کوہلی صاحب، یہاں پہ میرا سوال جو ہے وہ سیدھا کٹھوا کیس کو لے کر ہے، اور کٹھوا کیس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ 13 سال کے بچی کے ساتھ ریپ ہوا۔ ایک معصوم بچی ہے، 13 سال کا تو ایک پھول ہوتا ہے، کھلا ہوا پھول، وہ ایک معصوم سی بچی 13 سال کی گجر بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی لڑکی، ایک فلانگ ایریا میں رہتی تھی، وہ جنگل میں، اور اس کے ساتھ اتنا غلط طریقے سے اس کا ریپ ہوا، ایک 50 سال کی شخص نے کیا۔ کس طرح سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کیا اپیل ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن کو؟ دیکھیے، مذمت کی جو بات آپ نے لفظ استعمال کیا، میرے پاس لفظ نہیں ہے اس بدتمیز، اس زبردست ہینس کرائم کے لیے میں کون سا لفظ استعمال کروں۔ اس سے سب سے برے سے برا لفظ جو ہے، اگر میں وہ استعمال کروں وہ بھی کم ہے۔ اور میں اس واقعہ کی انتہا پرزور لفظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ دوسرا کیس ہے۔ پہلے لاسٹ ٹائم بھی بکروال کمیونٹی کی ایک بچی رسانہ کی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اب دوبارہ یہ کیس ہو رہا ہے۔ یہ بکروال یا مسلمان یا ہندو کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ ہمیں یہ اینگل، ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے ہندوستانی ہونے میں۔ ہمارا ہندو مسلم میں گلدستہ ہے، ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ ایک انسانیت کا معاملہ اگر ہم دیکھیں، یہ اس غریب کمیونٹی کے ساتھ جو بڑے ڈاؤن ٹروڈن ہیں، جو پکے ہندوستانی ہیں، جو کہیں چھپ کے بیچارے غربت کے مارے کسی جنگل میں، کسی پہاڑ کے دمن میں، کسی کچھ یہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، اگر پھر بھی ان کے ساتھ یہ ظلم ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں کہتا ہوں، میں زور لفظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور ایڈمنسٹریشن کو چاہیے بغیر کسی ہل و جد کے اس میں سخت سے سخت ایکشن لے، تاکہ آئندہ اس طرح کے کرائم جو ہے، ہینس کرائم جو ہے، وہ نہ ہوں۔ بالکل صحیح کہا کہ سخت سے سخت جو ہے قدم لینے چاہیے ایڈمنسٹریشن کو، اور ایسے انسانوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہیے۔ آخرکار کٹھوا میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ جموں کشمیر اتنی بڑی یونین ٹیریٹری ہے، رجوری ہے، پونچھ ہے، جموں ہے، سری نگر ہے، اودھمپور ہے، ہر جگہ ہے، سانبا ہے، لیکن ایک کٹھوا اور یہاں ہی پہ گجر بکروالوں کو بار بار ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ 2018 میں بھی بنے، اب بھی بنے، اس سے پہلے بھی کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے نظر آئے ہیں، تو بار بار اس گجر کمیونٹی کو ہی کٹھوا کے اندر ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں کہوں، یہ وہ کہاوت ہے کہ دنیا مندی یا زورن ہو، لکھ لانتا کمزورن ہو۔ یہ انتہا کمزور لوگ ہیں، بیچارے غریب ہیں۔ ان کو ڈرا دھمکا کے اگر یہ کیس ہوا، مجھے پکا یقین ہے کہ جب یہ کیس کیا ہوگا، وہ بدماش جو ہے وہ ان کے گھر جا کے ڈرایا بھی ہوگا، خبردار میرا نام ایسا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس کے ماں باپ کو ڈرایا ہوگا، کیونکہ دے بلیو ان اٹ، اور انہوں نے اس طرح کے پتہ نہیں کیا ہی کرائم کیے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ خاموش رہیں گے غربت کی وجہ سے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ان لوگوں کا ہو گیا ہے، یہ گجر بکروال کو، ہم جہاں جائیں ہم کو کیس کرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس ایسے سامنے نظر آیا، اس کے جو مجرم تھے رسانہ کیس کے، ان کو سزا ملی، لیکن عوام ابھی بھی خوش نہیں ہے، وہ چاہتے تھے اس سے بھی زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ خیر، ایڈمنسٹریشن نے جو دی وہ صحیح کیا، ہم اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن میرا سوال ہے یہاں پہ کوہلی صاحب کی، جموں کشمیر کے اندر گجر کمیونٹی ایک ایسی سیدھی سادھی کمیونٹی ہے جن کے لوگ 6 مہینے اپنا سفر کشمیر میں گزارتے اور 6 جموں میں گزارتے ہیں۔ اب بکروال لوگ جو ہیں وہ کٹھوا کے اندر بھی رہنا سٹارٹ کر دیا کافی وقت سے، اور گجر بکروال لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب پنچایت بیٹھتی ہے، پنچایت کے اندر سرپنچ اور پنچ اس کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیسہ دینا چاہیں گے، اور آپ کا پیسہ دے کے تو یہ معاملہ رفع دفع کر دو۔ دیکھیے نا، یہ حالت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انسانیت کا جو ایک پیمانہ ہے وہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بدمعاش ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا جو سرپنچ ہو، سرپنچ ہو، وہ کس کیپیسٹی کے لوگ ہیں، وہ جو ایک انسانی ایک معاملہ ہے، ایک انسانی طور طریقہ ہے،
اس سے ہٹ کے اگر ہم کہیں اور ایسے معاملے میں بھی آئیے ہم بات کریں اور پیسہ لے لیں اگر ہم لوگ کریں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ ابھی فی الحال جو کلپریٹ ہے وہ حراست میں ہے، اس پہ ایف آئی آر بھی ہے اور اس کی کارروائی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ بات میرے ایس ایچ او راج باغ پولیس اسٹیشن کٹھوا سے بھی ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا۔ لیکن آپ کی کیا اپیل رہے گی ایڈمنسٹریشن سے اس کو لے کر چلتے ہوئے؟ کس طرح کی آپ اپیل کریں گے اس بچی کے حق کے لیے اور کلپریٹ کی پنشمنٹ کے لیے، سزا کے لیے؟ دیکھیے میں تو لوکل پولیس جو ہے وہاں ایس ایس پی صاحب، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ڈی جی پی صاحب کو بھی پرسنلی انٹروین کرنا چاہیے اس معاملے میں، اس وجہ سے کہ یہ معاملے بار بار کٹھوا میں کیوں ہوتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جب تک اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہ حقیقت جو بار بار ایسے کیس کرنے پہ یہ لوگ جو آتے ہیں کیوں آتے ہیں، جب تک اس حقیقت کو تلاش نہیں کریں گے یہ جو برے طور طریقہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آخر کار یہ ظلم، ان بکروال لوگوں کا سوال ہے، آخر کار یہ ظلم کب تک رہے گا؟ کب تک ہم یہ ظلم سہیں گے؟ کب تک یہ ہم برداشت کریں گے؟ دیکھیے یہی ہے نا کہ لڑائی ہمیشہ حق اور باطل کی ہوتی ہے، ہمیشہ رہی ہے، یہ لڑائی چلتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں ہم سب کو اس معاملے میں گٹھا ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں سب کو گٹھا ہو کے ہندو مسلم جو ہے اس کرائٹیریا چھوڑ کے انسانیت کو سامنے رکھ کے، کل اگر آج کسی ایک بچی کے ساتھ ہے، کل میری بچی کے ساتھ ہوتا ہے، کل تیسری بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی جو یہ کرائم کرتے ہیں وہ کسی مذہب کے نہیں ہمیشہ ہوتے۔ ہر بار چھوٹی بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے ایک معصوم بچی تھی، اس بار بھی 13 سال کی بچی تھی۔ یعنی کہ ان کی نظر اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گھٹیا نظر ہے کہ چھوٹی عمر کی اتنی معصوم سی بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ منہ سے کچھ بول نہیں پائیں گے اور ان کی اس چیز کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے نا ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ہم ڈرائیں گے یہ بولیں گے نہیں، لڑکی کو ڈرائیں گے پہلے وہ بھی نہیں بولے گی ماں باپ کو، اگر ماں باپ کو پتہ لگا ہم ان کو بھی ڈرا لیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بڑے واقعہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ کمیونٹی جو ہے نا ڈرپوک بھی ہے، ڈرتے بھی ہیں، اور ڈریں بھی کیوں نہ ان کی بات کو سنتا بھی نہیں ہے۔ یہ کسی دفتر میں بھی جائیں گے نا ان کی شکل دیکھ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نظر انداز کرتے ہیں، تو جب ان کے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہوں گے وہ کہتے ہیں چلو دفعہ کرو، اب نہ ادھر سنتے ہیں، اب کیا کریں۔ وہ مجبور ہو کے اس بات پہ بیچارے آ کے یہاں جو ان کی گاڑی رک جاتی ہے کہ وہ بے بس ہو کے نا ہاتھ اپنے ہینڈز اپ کر کے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک آخری سوال رہے گا میرا کوہلی صاحب اس گفتگو کو لے کر چلتے ہوئے، جتنے بھی ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ بھائی جو گجر بکروال کمیونٹی سے رابطہ رکھتے ہوں گے، اگر وہ آپ کے اس وقت ہمارے لائیو کنورسیشن اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا پیغام ہے اس کیس کو لے کر چلتے ہوئے؟ کیونکہ گجر ایکٹیوسٹ جو ہمارے ہیں راجنیتی کرنے کے لیے ہمیشہ سامنے نظر آتے، بڑے بڑے بیان بازی کرتے، لیکن جب ایسے مدعوں پہ آواز کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے بہت کم ان کی آواز سامنے نظر آتی ہے۔ اور کیا اپیل رہے گی آپ کی اور کیا آپ ان کو ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں بتاؤں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف گجر قوم کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عموماً یہ گجروں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا ذاتی طور پر مجھے دکھ ہے۔ اسی طرح کا آپ کو پتہ لاسٹ ٹائم بھی کٹھوا میں کیس ہوا تھا، میں ایز اے منسٹر بھی گیا تھا، میں نے سب باتیں جب جو تھے پیمانے وہ ایک سائڈ میں رکھ کے میں نے کہا نہیں یہ انسانی معاملہ ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ اگر ہوتے ہیں، بیچارے پچھڑے ہوئے ہیں، غربت پہ آگے مرے ہیں پکے ہندوستانی ہیں، تو میں کہتا ہوں ہمیں سب کو مل جل کے ایسے آدمی کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کے لیے ہم مجبور کرنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو۔ میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ اس معاملے کو بڑا سختی سے یہ ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ ایسے معاملے کٹھوا میں دوبارہ نہ ہوں۔ چلیے بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے، اور سر مبارک بھی ہو آپ کو کیونکہ آپ نے آواز اٹھائی ہے اس چیز کے خلاف، تو یقیناً سی بات ہے کہ آپ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا آپ کو